بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بن تاشفین سلسلے کا 24واں حصہ یعنی سیکنڈ لاسٹ حصہ شروع کرتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر امیر یوسف اور ملوک الطوائف کی افواج نے حسن اللیل پر حملہ کیا اور طلوع آفتاب کے قریب حملہ آور فوج پہاڑ کے دامن میں دشمن کے دفاعی مورچے روندنے کے بعد قلعے کی چار دیواری پر جلکار کر رہی تھی۔ حملہ آور دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور قلعے کے محافظ ان پر تیروں کی بارش کرنے کے علاوہ کھولتا ہوا تیل اور گندک برتا رہے تھے۔ مرابطین کے حملہ آور قلعے کی مغربی، جنوبی اور شمالی سمتوں پر تھا۔ مشرقی سمت سے ملوک الطوائف اور اندلس کے رضاکاروں کے دستے حملہ کر رہے تھے۔ امیر یوسف نے احتیاطاً اپنی فوج کا ایک دستہ ان کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ اشبیلیہ، مالکا اور غرناطہ کے حکمرانوں کی غیر حاضری میں ان کی فوج کی قیادت اشبیلیہ کے سپہ سالار کے سپرد تھی، لیکن حملے کے وقت اور چند اور حکمران بھی غائب ہو چکے تھے۔ ان کی فوج کی رہنمائی بطلیوس کا سپہ سالار کر رہا تھا۔ قلعے کے تین اطراف گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ افریقہ کے مجاہد دشمنوں کے تیروں اور بھالوں کے مقابلے میں سینہ تان کر آگے بڑھتے اور فصیل پر سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ جب ایک دستہ پیچھے ہٹتا دوسرا آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا۔ دبابے جل رہے تھے، سیڑھیاں گرائی جا رہی تھیں، تیروں اور بھالوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مرابطین کے حملے کی تندی اور تیزی ہر لحظہ بڑھ رہی تھی۔ بہادرو، آگے بڑھو، آج تمہاری فتح کا دن ہے۔ امیر یوسف کا یہ نعرہ گرتے ہوئے حوصلوں کے لیے سورہ اسرافیل کا کام دے رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کبھی قلعے کے ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جا پہنچتا اور اسے دیکھنے والوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ جو سر پھرے زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر فصیل پر پہنچ جاتے، انہیں پہلے فصیل کے محاذ کے نیزوں اور تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے بعد فصیل کے اوپر ہر 50 قدم کے فاصلے پر ایسے برج تھے جو دشمن کے تیر اندازوں کے لیے ناقابل تسخیر مورچوں کا کام دے رہے تھے۔ فصیل کے کسی حصے پر پاؤں جمانے کے لیے ان مورچوں پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ فصیل سے ان برجوں تک پہنچنا باہر سے فصیل تک پہنچنے کی نسبت کم مشکل نہ تھا۔ حملہ آور قلعے سے باہر پہاڑ کے دامن میں منجنیقیں نصب کر کے پتھر اور آتشی گولے برسا رہے تھے۔ ایک بھاری پتھر قلعے کی شمالی دیوار پر لگا اور برج کے گرتے ہی مرابطین کی فوج کے چند سپاہی مار دھار کرتے ہوئے فصیل پر جا پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے فصیل کے اس حصے کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار کر تھوڑی سی جگہ خالی کر لی، لیکن قلعے کے اندر سے عیسائیوں کا تازہ دم دستہ ان کے مقابلے پر آ گیا۔ اتنی دیر میں مسلمانوں کا بھی ایک تازہ دم دستہ بھی فصیل پر پہنچ چکا تھا۔ فریقین انتہائی جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ہر لحظہ ایک تنگ سی جگہ پر ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب قلعے کی تین اطراف گھمسان کی جنگ لڑ رہے تھے، مشرق کی سمت ملوک الطوائف اپنی غداری اور بدعہدی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہے تھے۔ حملے سے قبل مرابطین اور ملوک الطوائف کی افواج کے رہنماؤں کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ دشمن کی قوت تقسیم کرنے کے لیے وہ چاروں طرف سے بیک وقت حملہ کریں گے اور طلوع آفتاب کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر قلعے کی چار دیواری پر یلغار کر دیں گے۔ لیکن اندلس کے حکمران در پردہ کئی دن سے جس سازش کی تیاریوں میں کر رہے تھے وہ رات کے وقت پائے تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ رشید مستقر میں پہنچتے ہی انہیں یہ بتا چکا تھا کہ امیر یوسف کی فتح کے بعد اندلس کے حکمرانوں کا انجام کیا ہوگا۔ حملے سے پہلے فوج کے ذمہ دار افسروں میں سے تقریباً سب کو یہ معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جب طلوع آفتاب کے وقت امیر یوسف کا لشکر تین اطراف سے قلعے کو فصیل پر یلغار کر رہا تھا، اندلس کی فوج نے بمشکل پہاڑ کا نصف حصہ عبور کیا تھا۔ جب فوج آگے بڑھتی تو سالار حکم دیتے، ٹھہرو، منجنیقیں اور دبابے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب منجنیقیں اور دبابے پہنچ جاتے تو سالار ایک دوسرے سے مشورہ کرتے کہ منجنیقیں کہاں نصب کی جائے۔ ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی۔ بالآخر جب وہ کسی نتیجے پر پہنچتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ہدف بہت دور ہے اور منجنیق کا کوئی گولہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوبارہ پیش قدمی شروع ہوتی۔ عام سپاہی، جن میں سے اکثر کو ابھی تک یہ امید تھی کہ وہ فیصلہ کن جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے، لیکن انہیں پھر اچانک رکنے کا حکم دیا جاتا۔ حیران اور پریشان سپاہیوں کو معلوم ہوتا کہ ان کے رہنماؤں نے پھر صفوں کی ترتیب میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اگلی صف میں اگر تیر انداز ہوتے تو انہیں حکم ملتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ نیزہ باز آگے آ جائیں۔ اگر نیزہ باز آگے ہوتے تو انہیں حکم ملتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ
تیر انداز آگے آ جائیں۔ کبھی کبھی کسی سلار کا پاؤں پھسلتا اور وہ باقی سلار فوج کو رکنے کا اشارہ کر کے مزاج پرسی کے لیے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ گرنے والا بسد و ناز و ادا آنکھیں کھولتا اور اپنے ہونٹ پر ایک منافقانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہتا، مجاہدو تم میری فکر نہ کرو، آگے بڑھو۔ اور مجاہد آگے بڑھتے۔ پھر کسی کی آواز سنائی دیتی، ٹھہرو، دبابے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر دستے کا سلار اس آواز کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا۔ اندلس کے رضاکاروں کے دستے ملوک الطوائف کی فوج کے دائیں بازو پر تھے۔ عبد المنم ان کا سلار اعلیٰ تھا۔ افریقی فوج کا ایک دستہ ملوک الطوائف کی فوج کے بائیں بازو پر تھا۔ یہ لوگ جلغار کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ چکے تھے اور فصیل پر حملہ کرنے سے پہلے انتہائی غصے اور اضطراب کی حالت میں ملوک الطوائف کی فوج کا انتظار کر رہے تھے۔ بربر دستے کا سلار بھاگتا ہوا عبد المنم کے پاس پہنچا اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، ہم نے لومڑیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، یہ لوگ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب انہیں آگے بڑھنے سے کیا چیز روک رہی ہے۔ آخر بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ان کے تساہل کے باعث اب تک ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ خدا کے لیے آپ انہیں جا کر سمجھائیں، وقت جا رہا ہے۔ عبد المنم نے جواب دیا، اب میرا سمجھانا بے سود ہے۔ ان کی تساہل کی وجہ بزدلی نہیں، غداری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میرا خیال تھا کہ وہ راستے میں دشمن کے تیر اندازوں کے باعث احتیاط کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھ چکا ہوں کہ تیر اندازوں کے مورچے خالی ہیں، اور ان کے خالی ہونے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دشمن ان کے متعلق مطمئن ہے۔ اب ہم زیادہ دیر ان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم فصیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ بدنیت نہیں تو ضرور ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ اگر وہ بدنیت ہو چکے ہیں تو بھی ہم اس طرف سے حملہ کر کے باقی سمتوں سے دشمن کا دباؤ تھوڑا بہت کم کر سکیں گے۔ اگر ہم فصیل کے کسی حصے پر قبضہ کر لیں اور ملوک الطوائف کے سپاہی اس پر بھی ٹس سے مس نہ ہوں تو آپ امیر یوسف تک یہ اطلاع پہنچا دیں کہ اندلس کے رضاکاروں نے اندلس کے حکمرانوں کی غداری کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ عبد المنم نے رضاکاروں کو حملے کا حکم دیا۔ وہ نعرے لگاتے ہوئے فصیل کی طرف دوڑنے لگے۔ عبد المنم ان کے قلب میں تھا اور اس کے بیٹے احمد اور حسن دائیں اور بائیں بازو کی رہنمائی کر رہے تھے۔ بربری دستہ رضاکاروں کے پیش تھا۔ فصیل سے تھوڑی دور یہ لوگ دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کر رہے تھے، لیکن وہ ڈھالوں کی پناہ میں فصیل تک پہنچ گئے اور سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے۔ فصیل کے اس حصے پر محافظوں کی تعداد دوسرے حصوں کی نسبت کم تھی اور اس جگہ کھولتا ہوا تیل اور گنجلتی ہوئی گندک پھینکنے کے انتظامات بھی نامکمل تھے، لیکن محافظوں کی جو تعداد یہاں موجود تھی وہ ایک تنگ محاذ پر تنہا رضاکاروں اور ایک بربری دستے کو روکنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تھی۔ پہلے حملے میں سیڑھیوں سے گرنے اور دشمنوں کے نیزوں اور تلواروں سے زخمی ہونے والوں کی حوصلہ شکن تعداد دیکھ کر رضاکار بددل ہو کر پیچھے ہٹے، لیکن عبد المنم نے آگے بڑھ کر ہر ایک گری ہوئی سیڑھی اٹھائی اور فصیل کے ساتھ لگا کر اوپر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر رضاکاروں کی غیرت نے جوش مارا اور وہ بھی بھاگ کر اس کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں عبد المنم کے ساتھ 20 آدمی فصیل پر پہنچ چکے تھے اور فصیل کے محافظوں کے ساتھ ان کی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں عبد المنم کے دائیں اور بائیں فصیل کے دو اور مقامات پر احمد اور حسن پاؤں جما چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کی مشرقی دیوار پر جنگ کی یہ کیفیت تھی کہ چاروں برجوں کے درمیان جگہ جگہ حملہ آوروں اور محافظوں کی ٹولیاں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ فریقین کے زخمی فصیل سے نیچے قلعے کے اندر اور باہر کی طرف گر رہے تھے۔ جب فصیل کے اوپر محافظ دستے حملہ آوروں کے ساتھ برسرے پہ قائر تھے، باقی رضاکاروں کے لیے اوپر چڑھنا نسبتاً آسان تھا، لیکن جلد ہی فصیل کے محافظوں کی پکار سن کر قلعے کی فوج کے نئے دستے ان کی مدد کے لیے پہنچنے لگے۔ قلعے کے سین سے فصیل کے ہر برج تک زمبے بنے ہوئے تھے۔ ہر برج سے دائیں اور بائیں ایک ایک دروازہ فصیل کی طرف کھلتا تھا۔ جب قلعے کے چاروں برجوں کے دروازے اچانک کھلے اور نصرانیوں کا سیلاب فصیل پر امڑ آیا تو مسلمان ہر فصیل کے ہر حصے پر یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ چکے ہیں۔ جتنے رضاکار اوپر پہنچ چکے تھے اس سے زیادہ زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر آنے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کی آخری کوشش یہ تھی کہ وہ قلعے کے برجوں پر قبضہ کر کے قلعے کے اندر سے اوپر آنے والوں کا راستہ بند کر دیں، لیکن ان کے راستے میں آدمیوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ ایک نصرانی گرتا اور اس کی جگہ لینے کے لیے دو اور آ جاتے۔ بعض مقامات پر فریقین کی بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے تلوار چلانا مشکل تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، کبھی طاقتور کمزور کو اٹھا کر فصیل سے نیچے پھینک دیتا، کبھی دونوں ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے ہوئے نیچے لڑک آتے۔ اس قسم کی لڑائی میں خنجروں کے استعمال سے واقفیت رکھنے والے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہتا، تاہم ان کی تعداد ہر لحظہ کم ہو رہی تھی۔ ملوک الطوائف کے سپاہی جو اب فصیل سے کوئی 250 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے زیادہ دیر تماشائی نہ رہ سکے۔ ان کی زبانیں جو افسروں کے خوف یا احترام کے باعث گنگ تھی آہستہ آہستہ احتجاج کرنے لگے۔ غرناطہ کی فوج کے ایک افسر کی حمیت نے جوش مارا اور اس نے اپنے دستے کے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ غداری ہے، ہم قیامت کے دن آج کے شہیدوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟
بیشتر اس کے کہ گرناتا کا سلار اعلیٰ مداخلت کرتا۔ یہ سر پھرا نوجوان اپنے دستے کے ساتھ قلعے کا رخ کر رہا تھا۔ آن کی آن میں المریا، بطلیوس، کرتبہ اور مرثیہ کی افواج سے 300 سپاہی اپنے سلاروں کے احتجاج کے باوجود ان کے پیچھے چل دیے، لیکن باقی لشکر نے اپنے سلاروں کے حکم کی عدول کی جرت نہ کی۔ لیکن جب سلاروں نے فوج کو واپسی کا حکم دیا تو 150 کے قریب اور سپاہی اپنے سلاروں کو گالیاں دیتے ہوئے باغیوں کے ساتھ جا ملے۔ رضاکار نئے مددگاروں کی آمد کو تائید غیبی سمجھ کر اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑنے لگے۔ عبد المنم نے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کو دھکیلتا ہوا فصیل کے برج کے اندر داخل ہو گیا۔ برج سے سیڑھیاں راستے نیچے اترتے ہوئے 4 نوجوان اس سے آگے تھے۔ صحن تک پہنچتے پہنچتے ان میں سے 3 زخمی ہو کر گر پڑے۔ صحن میں کھلی جگہ پاؤں رکھتے ہی عبد المنم کے سامنے دشمن کی تلواروں اور نیزوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ وہ ایک بھوکے شیر کی طرح دشمن کی صفوں میں جا گھسا۔ آن کی آن میں اس کا جسم خود زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ گر کر اٹھا اور اس کے پیچھے آنے والے جاں بازوں نے نعرہ بلند کیا، لیکن یہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لو تھی۔ عبد المنم کی تلوار کی آخری ضرب ایک نصرانی کے کندھے پر لگی اور اس کے سینے تک اتر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گر کر دم توڑ دیا۔ ادریس جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود آخری مرحلے تک عبد المنم کے ساتھ تھا، دشمنوں کی صفوں میں جا گھسا اور آن کی آن میں 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گر پڑا۔ اس نے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کسائی کی تلوار اس کی کمر میں لگی۔ وہ آخری بار آگے بڑھو کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں 50-60 رضاکار نیچے اتر کر زینے کے سامنے پاؤں جما چکے تھے اور ان کے ساتھی فصیل سے اتر ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ رضاکار کبھی دشمن کے دباؤ سے پیچھے دیوار کی طرف ہٹ جاتے اور کبھی دشمن کو دھکیلتے ہوئے چند قدم دور لے جاتے۔ زینے پر ہر حالت میں قابض رہنا ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اوپر فصیل پر ملوک الطوائف کے لشکر سے بغاوت کرنے والے تازہ دم سپاہی پہنچ رہے تھے۔ مجاہدوں کی ایک ٹولی نے برج کا دوسرا دروازہ کھول کر دائیں بازو پر احمد کی قیادت میں لڑنے والے دستوں کے لیے نیچے اترنے کا راستہ صاف کر دیا۔ احمد کی قیادت میں لڑنے والے رضاکار زینے کے راستے اتر کر صحن میں جنگ کرنے والوں کے ساتھ آ ملے۔ اب ان کی تعداد 700 تک پہنچ چکی تھی۔ وہ باقی سپاہیوں کو فصیل عبور کرنے کا موقع دینے کے لیے کچھ دیر مدافعانہ جنگ لڑتے رہے۔ اندلس کے سپاہیوں میں سے قریباً 1/3 ابھی فصیل کے اوپر نہیں پہنچے تھے کہ نصرانیوں کے نئے دستے بائیں طرف کے برج سے فصیل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فصیل پر رہے سہی سپاہیوں کو دائیں جانب کے برج کی طرف دھکیل دیا۔ عبد المنم کی شہادت کے بعد رضاکاروں کی قیادت احمد کے ہاتھ میں تھی۔ حسن کی قیادت میں لڑنے والے دستے ابھی تک بائیں طرف فصیل کے 2 برجوں کے درمیان مصروف پیکار تھے۔ بربر ہی کی فوج کا ایک دستہ بھی ان کے ساتھ تھا اور اس دستے کا سلار حملے سے تھوڑی دیر بعد امیر یوسف کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ حسن نے دیوار کے جس حصے پر حملہ کیا تھا وہ مشرقی دروازے سے زیادہ قریب تھا اور وہاں دفاعی انتظامات بھی دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ تھے۔ جلتے ہوئے تیل اور گندک کی بارش سے دشمن نے حسن کے پہلے 2 حملے ناکام بنا دیے، لیکن تیسرے حملے میں حسن کے ساتھ 50 جاں باز فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک شدید حملے کے بعد دشمن کو دائیں اور بائیں دھکیل کر باقی فوج کے لیے اوپر آنے کا راستہ صاف کر دیا۔ فصیل کے اوپر گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور حسن کے باقی ساتھی یکے بعد دیگرے اوپر پہنچ رہے تھے۔ اہل قلعہ بھی ان کے مقابلے کے لیے حیران تازہ دم سپاہی بھیج رہے تھے۔ اچانک حسن کے قریب ایک بربری بلند آواز سے چلایا، دیکھیے ہماری فوج اس طرف آ رہی ہے۔ حسن نے مڑ کر دیکھا، قلعے کے جنوب مشرقی کونے سے امیر یوسف کی فوج کے دستے نمودار ہو رہے تھے۔ حسن کو اس بات کا احساس ہوا کہ دشمن ان دستوں کی آمد کے باعث قلعے سے مزید سپاہی اس محاذ پر لے آئے گا، اور اگر مرابطین کی فوج فوراً قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکی تو دشمن صحن میں لڑنے والے تمام رضاکاروں کو صفایا کر ڈالے گا۔ چنانچہ حسن نے کسی تاخیر کے بغیر مشرقی دروازے پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا، اور رضاکار اور بربری مجاہد ایک دوسرا تازہ دم ولولے کے ساتھ دشمن کو رونتے اور دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور برج کے دروازے تک جا پہنچے۔ پیچھے ہٹنے والے عیسائیوں نے اندر سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کا ایک ریلا انہیں تنکے کی طرح بہا لے گیا۔ حسن نے زینے سے نیچے اترتے ہی احمد کے دستوں کے گرد گھیرا ڈالنے والے عیسائیوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں رضاکاروں کے دونوں گروہ دشمن کے کئی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک دوسرے سے آ ملے۔ حسن بلند آواز میں چلایا، مجاہدوں دروازے کی طرف بڑھو، فوج اس طرف سے آ رہی ہے، اور یہ جانباز قدم قدم پر لاشوں کے ڈھیر چھوڑتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں دشمن انہیں چاروں طرف سے گھیر میں لے چکا تھا۔ وہ گھیرا توڑ کر چند قدم دروازے کی طرف نکل جاتے، لیکن دشمن دوبارہ ان کے راستے میں نیزوں اور تلواروں کی دیواریں کھڑی کر دیتا۔ فصیل کے پہرے داروں نے اہل قلعہ کو بربری فوج کے دستوں کی آمد سے باخبر کر دیا تھا، اور نصرانی سپاسلار نے اپنے تمام محفوظ دستے اس محاذ پر منتقل کر دیے تھے۔
اب قلعے کے اندر لڑنے والے رضاکاروں کی نسبت زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی ہر تلوار کے باعث دشمن کی کئی تلواریں بلند ہو رہی تھیں۔ دروازے سے کوئی 150 قدم کے فاصلے پر احمد اور حسن اپنے ساتھ صرف 70 کے لگ بھگ رضاکاروں اور 8 بربری مجاہدوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی باقی ساتھی یا تو شہید اور زخمی ہو چکے تھے یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ان سے کٹ کر دشمن کے نرغے میں آ چکے تھے۔ دروازے کے قریب جگہ جگہ تیر اندازوں کے مورچے تھے۔ اچانک نصرانی رضاکاروں کے سامنے سے ہٹ کر دائیں اور بائیں بازو کی طرف سمٹ گئے۔ اب ان مورچوں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چند لمحات کا تذبذب ان رہے سہے آدمیوں کے خاتمے کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن یہ سرفروش پوری رفتار سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ 30 نوجوان، جن میں سے اکثر کی زرہوں میں تیر اٹکے ہوئے تھے، دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازے کے سامنے آہن پوش عیسائیوں کا ایک دستہ نیزے تانے کھڑا تھا۔ احمد نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک نصرانی کو تلوار ماری۔ دروازے کے باہر سے اس نعرے کا جواب آیا۔ مجاہدوں نے آن کی آن میں چند آدمی کو ڈھیر کر دیا۔ آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہی احمد اور حسن کے ساتھی اس میں داخل ہو گئے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے دشمن کو صحن کی طرف دھکیلنے لگے۔ اتنی دیر میں تعاقب کرنے والی فوج ڈیوری کے قریب پہنچ گئی۔ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، حسن نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ غرناطہ کے رضاکار الیاس، 2 بربری مجاہد اور 4 المریا اور بیگا کے رضاکار اس کے دائیں اور بائیں ہو گئے۔ انہوں نے ایک صف میں آگے بڑھ کر دشمن کو ڈیوری کے دوسرے سرے تک ہٹا دیا، لیکن دشمن دوبارہ ایک سمندر کی طرح لہر کی طرح آگے بڑھا۔ حسن کے سینے پر بیک وقت 2 آدمیوں کے نیزے لگے، ایک تلوار اس کے کندھے پر لگی اور وہ گر پڑا۔ اس سے قبل 4 تیر اس کی زنہ میں اٹکے ہوئے تھے۔ حسن کے بعد الیاس زخمی ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد عیسائی آن کی آن میں اگلی صفوں کو روند کر دوبارہ ڈیوری میں داخل ہو گئے۔ اتنی دیر میں 10 اور مجاہدین کے پیچھے صف باندھ چکے تھے اور احمد باقی آدمیوں کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عیسائیوں نے دوسری صف کے 5 آدمیوں کو بھی شہید کر دیا۔ باقی دروازے کی طرف سمٹنے لگے، لیکن اس عرصے میں احمد اور اس کے ساتھیوں نے وہ بھاری تیر ہٹا دیا جو دروازے کے لیے ایک نہ ٹوٹنے والی زنجیر کا کام دے رہا تھا۔ احمد نے ایک کواڑ کو اندر کی طرف کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ بربری مجاہد اس نعرے کے جواب میں ایک آندھی کے جھونکے کی طرح آگے بڑھے۔ ایک غازی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ امیر بن یوسف بن تاشفین تھا۔ قلعے کے دروازے میں اندلس کے رضاکاروں، ملوک الطوائف کے باغی سپاہیوں اور بربری سپاہیوں کے جانبازوں میں سے صرف 10 آدمی اسے خیر مقدم کہنے کے لیے موجود تھے۔ وہ آگے بڑھا اور دشمن پیچھے ہٹ سمٹنے لگا۔ امیر یوسف کے لشکر نے ایک بعد دیگر دائیں بائیں اور سامنے حملے کیے اور مشرقی دیوار سے لے کر اندرونی حصار کی خندق تک دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اندرونی حصار کے محافظ خندق کے پل اٹھا چکے تھے، اس لیے بربری فوج کے سامنے پسپا ہونے والے عیسائی دائیں اور بائیں سمٹ کر قلعے کے مغرب کی طرف پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر یوسف کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر جنوب اور شمال کی اندرونی اور بیرونی فصیلوں کے درمیان دشمن کے مورچے رونتی ہوئی مغرب کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں سیر بن ابو بکر دشمن کی پیشتر قوت مشرق کے محاذ کی طرف منتقل ہو جانے کے باعث ایک شدید حملے کے بعد مغربی دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب اس 2 طرفہ حملے کے باعث اندرونی حصار اور بیرونی فصیل کے درمیان عیسائیوں کی فوج کی انتہائی انتشار کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بعض سپاہی ہتھیار ڈال چکے تھے، بعض خندق میں کود رہے تھے اور بعض گھوڑوں کے استبلوں اور گھاس اور سامان رسد کے گوداموں میں پناہ لے رہے تھے۔ اندرونی حصار کی دیواریں زیادہ اونچی نہ تھیں، لیکن خندق کے باعث اس پر براہ راست حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ سیر بن ابو بکر امیر یوسف کے پاس آیا اور اس نے کہا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ امیر یوسف نے اندرونی حصار کے سامنے سب سے اونچے مینار کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، آج کے شہیدوں کی روحیں اس مینار پر ہماری راہ دیکھ رہی ہیں۔ اس حصار کو فتح کیے بغیر ہماری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی۔ دشمن وہاں ابھی تک کافی تعداد میں موجود ہے۔ اگر ہم چاروں طرف مورچے بنا کر بیٹھ جائیں تو وہ بہت جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ امیر یوسف نے کہا، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ حسن اللیث ایک دن میں فتح نہیں ہوگا، لیکن مشرقی دروازے کے آس پاس 2000 شہیدوں کی لاشیں مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ قدرت کو حسن اللیث کی فتح میں تاخیر نامنظور ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ کون کہہ سکتا تھا کہ جس کام کے لیے ایک بڑے لشکر کی ضرورت تھی وہ چند سر پھروں کے ہاتھوں پورا ہوگا۔ اندلس کے رضاکاروں نے ملوک الطوائف کی غداری کا کفارہ ہی ادا نہیں کیا، وہ ہماری فتح کی قیمت بھی ادا کر چکے ہیں۔ تم اس حصار کے آس پاس گھاس اور رسد کے تمام ذخیروں کو آگ لگا دو اور بیرونی فصیل پر دشمن کے جو منجنی کے کارآمد ہیں ان سے گولہ باری شروع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد
اندرونی حصار کے ارد گرد اور سامان رسد کے ذخیروں میں آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ امیر یوسف کے حکم سے گھوڑوں کو استبلوں سے نکال لیا گیا، شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کو مغربی دروازے سے باہر پہنچا دیا گیا۔ اندرونی حصار دھوئیں کے بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا، ہوا کے جھونکے کبھی کبھی آگ کے شعلوں کو بھی اندرونی حصار کی دیواروں تک لے جاتے۔ امیر یوسف کے سپاہی بیرونی حصار سے بھی آتشی گولے پھینک رہے تھے۔ سیر بن ابو بکر کے حکم سے مجاہدوں کے ایک دستے نے ایک انبار سے گھاس کے گھٹے اٹھائے اور دشمن کے تیروں کی بارش کے سامنے آگے بڑھ کر حصار کے جنوبی دروازے کے سامنے ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ جب خندق بھر گئی تو انہوں نے گھاس کو آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں دروازے کو آگ لگ گئی۔ دشمن پہلے ہی چاروں طرف سے آگ کے مہیب شعلوں اور بیرونی دیوار سے گولہ باری کے باعث بدحواس ہو چکا تھا۔ جب دروازے کی آگ کے شعلے اندر پہنچنے لگے تو اس نے اچانک دشمن کی طرف سے خندق کا پل گرا دیا۔ 5000 آہن پوش سپاہی جو اندرونی حصار کی حفاظت کر رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ امیر یوسف نے بیرونی دروازے کے سامنے نیزہ بازوں کی صفیں کھڑی کر دیں۔ جب عیسائیوں کی نصف فوج نے اندرونی حصار سے باہر آ گئی تو اس نے دائیں اور بائیں بازو کے سپاہیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایک ہی ریلے میں دروازے پر قابض ہو گئے۔ دوسرے حملے میں وہ دشمنوں کو دھکیلتے ہوئے حصار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب عیسائیوں کی جو فوج باہر نکل چکی تھی بربریوں کے نرغے میں تھی، اور جو اندر تھی اس کے باہر آنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ باہر نکلنے والوں نے آخری بار جان توڑ کر حملہ کیا اور بیرونی دیوار تک پہنچ گئے۔ یہاں ایک خون ریز مارکے کے بعد چند آدمی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بربریوں نے فوراً ہی دروازے کے سامنے نئے دستے کھڑے کر دیے۔ حصار کے اندر امیر یوسف بذات خود حملہ آوروں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس کی تلوار دشمن کے سر پر سائقہ بن کر کوند رہی تھی، اس کی زرہ خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہی تھی۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ چکی تھی۔ جب اس کے ساتھیوں نے حصار کے نصف حصے پر قبضہ کر لیا تو دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر یوسف نے جنگ بند کر دینے کا اعلان کیا۔ سالاروں نے اس کا حکم قلعے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا اور آن کی آن میں مجاہدوں کی تلواریں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ زندگی سے مایوس نصرانی یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے امیر نے سپاہ کو حکم نہیں دیا بلکہ اپنی فوج کے ہر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ حصار کے جنوبی حصے میں آگ پھیلتی دیکھ کر امیر یوسف نے قیدیوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی، لیکن امیر یوسف کے چہرے پر مسرت کی مسکراہٹوں کی بجائے رنج و ملال کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اسے موت کے سامنے کہہ کے بلند کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جنہیں بہنے کی اجازت نہ تھی۔ شہیدوں کی لاشوں کی تعداد دیکھ کر ملوک الطوائف کی غداری کے متعلق اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ اس نے عبد المنم اور حسن کی لاشیں اپنے ہاتھ سے لحد میں اتاری۔ حسن کے ہاتھ کی انگلیاں ابھی تک تلوار کے قبضے میں جمی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی نے تلوار علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے آگے بڑھ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، نہیں میرے بھائی کا زیور نہ چھینو۔ اسے تلوار سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہ تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں تلوار کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ حسن کو اس کی تلوار کے ساتھ دفن کیا گیا اور اس کے قریب ادریس، الیاس اور اس کے چند اور دوستوں کو دفن کر دیا گیا۔ ایک سالار نے امیر یوسف کے پاس آ کر کہا، یا امیر، ایک زخمی کی حالت بہت نازک ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں کبھی کبھی آپ کا نام لیتا ہے، شاید آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ امیر یوسف کچھ کہے بغیر ایک خیمے میں زخمی کے پاس پہنچا۔ زخمی بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک سپاہی جو اس کے قریب کھڑا تھا امیر یوسف کو دیکھتے ہی بولا، میں اسے جانتا ہوں، یہ سعد بن عبد المنم کے ساتھ تھا، یہ شمالی دیوار کے پاس پڑا ہوا تھا، میں حیران ہوں یہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ ابھی یہ الفانسو اور ملوک الطوائف کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا، آپ کا نام بھی اس نے کئی بار لیا ہے۔ امیر یوسف نے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیر کو بلاؤ۔ سالار بھاگتا ہوا سیر بن ابو بکر کو بلا لایا۔ امیر یوسف نے سیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ سپاہی سعد بن عبد المنم کے ساتھ تھا، معلوم ہوتا ہے یہ میرے پاس کوئی ضروری پیغام لے کر آیا تھا، تم فوراً سواروں کے ایک دستے کو حکم دو، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم ملوک الطوائف کی طرف سے کسی اور سازش کا شکار ہونے والے ہیں۔ ملوک الطوائف کی فوج غائب ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد ہم شیروں اور لومڑیوں کو ایک محاذ پر جمع کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ سیر بن ابو بکر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ زخمی نے چند بار کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور امیر یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے نویز آواز میں کہا، میں نے کوشش کی لیکن آپ تک نہ پہنچ سکا، آپ فصیل پر کھڑے تھے۔ امیر یوسف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں سعد نے بھیجا تھا؟ ہاں، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، سعد رستے میں گر چکا ہے، شہزادہ رشید کا ساتھی گرفتار ہو چکا ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ الفانسو کی فوج
زخمی نے یہاں تک کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ طبیب نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ زخمی نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، لیکن اب کی بار اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں میں آواز نہ تھی۔ ایک لمبی سانس کے بعد اس نے اپنا سفر حیات ختم کر دیا۔ سوار تیار ہیں؟ سیر بن ابو بکر نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ امیر یوسف باہر نکلا۔ پڑاؤ کے ایک سرے پر سواروں کا ایک دستہ تیار کھڑا تھا، لیکن سیر نے اچانک شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے اس طرف سے سواروں کی ایک ٹولی آ رہی ہے، یہ ساتھ کے دستے کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ امیر یوسف ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتا وہ اس طرف بڑھا۔ فوج کے چند اور افسر اس کے پیچھے ہو لیے۔ سوار امیر یوسف کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترا۔ الماس نے ایک زخمی کو اپنے گھوڑے آگے بٹھا رکھا تھا۔ یہ ساتھ تھا، اس کی زرہ خون میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھا اور مستقر تک پہنچتے پہنچتے اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن میمونہ کے دل کی گہرائیوں سے ابھی تک یہ صدا نکل رہی تھی، یہ زندہ ہے، میرا شوہر زندہ ہے۔ ساتھ کو گھوڑے سے اتر کر پاس ہی خیمے پہ پہنچا دیا گیا۔ پیٹھ میں تیر پوست ہونے کے باعث اسے منہ کے بل بستر پر لٹا دیا گیا۔ میمونہ اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ بستر کے قریب کھڑی ٹکٹکی باندھ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امیر یوسف نے جھک کر سعد کی نبض دیکھی اور پھر بستر کے گرد جمع ہونے والے آدمیوں کی طرف سے اشارہ کیا۔ آن کی آن میں خیمہ خالی ہو گیا، لیکن الماس، میمونہ اور سعد کا نائب اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ امیر یوسف پہلی بار میمونہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن میمونہ کا دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ اس کی خاموشی پر الماس نے بربری زبان میں جواب دیا، یہ سعد کی بیوی ہے۔ احمد بھاگتے ہوئے خیمے میں داخل ہوا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ سیر بن ابو بکر دو طبیبوں کے ساتھ، جن میں سے ایک اسی دن اشبیلیہ کی فوج چھوڑ کر آیا تھا، خیمے میں کے اندر داخل ہوا۔ امیر یوسف نے طبیبوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ اس نوجوان کی جان بچا سکیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج ہم نے ایک قلعہ اور فتح کیا ہے۔ اشبیلیہ کے طبیب نے سعد کی نبض دیکھنے کے بعد کہا، ہم کوشش کریں گے، آپ دعا کریں اور ان سب کو حکم دیں کہ وہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ احمد اور میمونہ کے سوا باقی سب خیمے سے باہر نکل گئے۔ امیر یوسف نے خیمے کے دروازے سے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، احمد تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ بیٹی، آؤ بہن۔ احمد نے بھرائی آواز میں کہا اور میمونہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی خیمے سے باہر آ گئی۔ خیمے سے باہر فوج کے کئی افسر جمع ہو چکے تھے۔ امیر یوسف نے سعد کے نائب کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، سعد کیسے زخمی ہوا؟ نائب نے اس کے جواب میں زیاد اور اس کے ساتھی کی گرفتاری سے لے کر آخر تک تمام واقعات سنانے کے بعد ملوک الطوائف کے نام الفانسو کا مراسلہ نکال کر امیر یوسف کے ہاتھ میں دے دیا۔ امیر یوسف نے مراسلہ پڑھنے کے بعد سوال کیا، وہ قیدی کہاں ہے؟ انہیں ہم قلعے میں چھوڑ آئے ہیں۔ قلعے کی حفاظت کے لیے کتنے آدمی ہیں؟ میں 20 آدمیوں کو وہاں چھوڑ آیا تھا، لیکن میں یہ حکم دے آیا ہوں کہ دوسری چوکیوں پر سے جو دستے وہاں پہنچے ہیں انہیں اسی طرف روانہ کرنے کے بجائے وہیں روک لیا جائے۔ امیر یوسف نے سیر بن ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سیر 500 سپاہی فوراً قلعے کی طرف روانہ کر دو اور باقی فوج کو کل الگ صبح کوچ کی تیاری کا حکم دو۔ اچانک میمونہ آگے بڑھ کر امیر یوسف کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب آپ اندلس چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اب آپ نہیں جا سکتے، آپ قوم کے مجرموں کا یوم حساب ملتوی نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ صبح نہیں آئی جس کی امید میں میرا شوہر اپنے خون کا آخری قطرہ بہا چکا ہے۔ اندلس ابھی غلام ہے، ابھی مظلوموں کی داد رسی نہیں ہوئی، ابھی آپ نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی آنکھوں کے آنسو نہیں پونچھے۔ اگر آپ اندلس کے ملوک الطوائف کے لیے آئے تھے تو زلاقہ کی فتح کے بعد آپ کا کام پورا ہو گیا تھا، لیکن اگر اب آپ اس ملک میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے آئے ہیں تو آپ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگر آپ چلے گئے تو زلاقہ اور حسن اللیث کے شہیدوں کا خون اور ان شہیدوں کا یاد کرنے والوں کی آہیں اور آنسو سب رائے گا جائیں گی۔ میمونہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب پھوٹ نکلا۔ امیر یوسف نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میں تیرے آنسوں اور تیرے شوہر کے خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیرا اندلس آزاد ہوگا۔ زلاقہ اور حسن اللیث کے شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں نے فوج کو واپس جانے کے لیے نہیں، الفانسو کے مقابلے میں پیش قدمی کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں ان لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کروں گا جن کی غداری کے باعث آج حسن اللیث کی دیواروں کے نیچے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اندلس چھوڑنے سے پہلے میں خدا اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کی گردنیں اپنے ہاتھوں میں دیے کر جاؤں گا جو فولاد سے زیادہ سخت ہوں گی۔ امیر یوسف بول رہا تھا اور سننے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے سینے میں آتشی مواد کروٹیں لے رہا ہے۔ رات کے وقت سعد موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ طبیب اس کے متعلق کبھی پر امید اور کبھی مایوس ہو رہے تھے۔ امیر یوسف بے قراری کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ آج تک اسے کسی نے اس قدر مغموم اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔
میمونہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس کے دل کی گہرائیوں سے بار بار یہ دعا نکل رہی تھی، میرے مولا، تیرے رحم کے دریائے بے کنار کی ایک ہلکی سی لہر لاکھوں انسانوں کی کھوئی ہوئی مسکراہٹیں انہیں واپس دلا سکتی ہے۔ آج میں اپنی ایک بیٹی کے آنسو پوچھنے کے لیے تجھ سے سعد بن عبد المنم کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ امیر یوسف اپنے خیمے سے تھوڑی دور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سامنے حسن اللیث کا قلعہ ابھی تک جل رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے جنگ کا منظر گھومنے لگا۔ وہ تصور میں شہیدوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا انہیں یہ پیغام دے رہا تھا، قوم کے گمنام مجاہدوں، تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، تمہارے خون سے اندلس کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جائے گا۔ ایک افسر آیا اور اس نے کہا، یا امیر، طبیب کہتے ہیں کہ سعد کی حالت بہتر ہو رہی ہے، شاید تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے۔ امیر یوسف اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سعد کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے اندر مشعلیں جل رہی تھیں، سعد کے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میمونہ اور احمد اور الماس اس کے بستر کے گرد کھڑے تھے۔ امیر یوسف طبیبوں کی طرف متوجہ ہوا تو اشبیلیہ کے جراح نے کہا، یہ اب ہوش میں آ رہا ہے۔ تیر نکالتے وقت ہمیں زیادہ امید نہ تھی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں ہم سے زیادہ قدرت اس کی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعد آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا۔ اس نے اچانک قدرے بلند آواز میں کہا، حسن اللیث، حسن اللیث، اور آنکھیں کھول دیں۔ میمونہ، احمد، الماس اور طبیبوں کی اس طرف دیکھنے کے بعد امیر یوسف کی نگاہ اس کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ حسن اللیث، حسن اللیث، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، حسن اللیث فتح ہو چکا ہے۔ امیر یوسف نے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سعد نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ امیر یوسف نے آگے بڑھ کر خیمے کے دروازے کا پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، حسن اللیث جل رہا ہے، کل تک وہاں راکھ کے انبار کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔ سعد پہاڑ کی چوٹی پر آگ کے مہیب شعلے دیکھنے کے بعد امیر یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے نحیف آواز میں کہا، آپ کو الفانسا کی نئی فوج کی آمد اور ملوک الطوائف کی بدعہدی کا علم ہو چکا ہے؟ ہاں، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں الصبح الفانسو کی پیش قدمی روکنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میرے ترکش کا ہر تیر اندلس کو ان ملت فروشوں اور منافقوں سے نجات دلانے کے لیے وقف ہوگا۔ ایک ثانیے کے لیے سعد کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں، لیکن نکاہت کے باعث اس پر ایک بار پھر خشی طاری ہونے لگی۔ اشبیلیہ کے جراح نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ صبح جانے سے پہلے آپ انہیں بہت تسلی بخش حالت میں دے پائیں گے۔ امیر یوسف احمد اور میمونہ کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے نکل گیا۔ صبح امیر یوسف کی فوج نے 1000 سپاہی مستقر میں چھوڑ کر شمال کی طرف کوچ کیا۔ روانگی سے پہلے امیر یوسف اور شیر بن ابو بکر سعد کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ سو رہا تھا۔ الماس اور میمونہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ احمد زیرہ بختر پہنے کھڑا تھا۔ امیر یوسف نے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی احمد کو دیکھ کر کہا، احمد تم یہیں رہو گے؟ پھر اس نے میمونہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بیٹی تمہارا شوہر اب کیسا ہے؟ اب یہ سو رہے ہیں۔ طبیب کہاں ہیں؟ وہ بھی دوائی پلا کر گئے ہیں۔ احمد نے کہا، میں بھائی جان سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت لے چکا ہوں۔ امیر یوسف نے جواب دیا، نہیں، یہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ 10 دن بعد ایک صبح احمد حسن اللیث کے شہیدوں کے قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ وہ عبد المنم، حسن اور ادریس کی قبروں کے قریب پہنچ کر دیر تک کھڑا رہا۔ اچانک کسی کی آواز سن کر اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو الماس، سعد اور میمونہ دکھائی دیے۔ سعد الماس کے بازو کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ احمد اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بولا، بھائی جان، ابھی آپ کو بستر سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا، ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوئے۔ سعد نے جواب دیا، میں طبیب کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ قبروں کے قریب پہنچ کر سعد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پھر دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میمونہ نے پہاڑ کے دامن سے جنگلی پھول توڑے اور عبد المنم، حسن اور ادریس کی قبروں پر ڈھیر کر دیے۔ اس نے دوسری قبروں کی طرف دیکھا اور ایک خیال آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، حسن اللیث کے شہیدوں، تم سب میرے بھائی ہو، میں تم سب کی بہن ہوں۔ میمونہ پہاڑ کے دامن سے پھول توڑ توڑ کر دوسری قبروں پر چڑھانے لگی۔ اچانک شمال کی طرف گرد و غبار کے بادل اٹھے اور احمد نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، فوج واپس آ رہی ہے۔ مستقر میں 4 دن قبل یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ الفانسو کی فوج لڑائی کے بغیر ہی پسپا ہو چکی ہے اور امیر یوسف چند دن اس کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ لشکر کو پڑاؤ کی طرف آتا دیکھ کر میمونہ الماس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چلی گئی اور سعد احمد کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا فوج کے رستے میں جا کھڑا ہوا۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ 24 نمبر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخری حصہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔
اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔